مجھے نا 7-8 سال ہو گیا میں آپ کے بیان سن رہا ہوں. سعودی عرب میں تھا ابھی، آج پہلے دن ہی آپ کے پاس آیا ہوں، تو جمعرات کو میں واپس جا رہا ہوں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے میرے فرقے تھے، پہلے بریلوی، پھر دیوبندی، پھر اہل حدیث. اب میرا کوئی فرقہ نہیں ہے آپ کے سننے کے بعد. مجھے یہ بتائیں کہ فرقہ ہونا چاہیے، جماعت کوئی ہونی چاہیے یا نہیں؟ آپ مجھے 8 سال سے سن رہے ہیں تو یہ سوال تو آپ کا بنتا ہی نہیں. نہیں، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں نا. مجھے کافی لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کسی جماعت میں داخل. ساری باتوں کے جواب میں نے دیے ہیں میرے بھائی. ہم مسلم ہیں، جس طرح ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، رسول اللہ مسلم تھے، صحابہ اور اہل بیت مسلم. میں نے ماشاءاللہ آپ کے درس کی وجہ سے آج 23 سپارے پہ ماشاءاللہ ترجمہ شروع کیا ہوا ہے گھر میں. میرے تمام بچے جو ہے نا ماشاءاللہ 8 بچے ہیں، وہ آپ کا ہی بیان سنتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ استقامت دے. بس قرآن کی تفسیر. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، مجھے کافی دوست کہتے ہیں یار آپ کے جو ہے نا انجینئر صاحب، وہ جو ہے نا کبھی کہتے ہیں وہ قلعہ ٹھوکتے ہیں، کبھی کہتے ہیں منجی ٹھوکتے ہیں. یہ جو ہے نا، میں آج جمعرات کو واپس جا رہا ہوں. میں اس لیے آیا تھا کہ آپ تھوڑا سا نا یہ چیزیں. کیا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ نہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ جیسے میں بولتا ہوں نا، ایک مثال میں بول رہا ہوں، تو آپ جو ہے نا ان چیزوں کو تھوڑا سا، کیونکہ جیسے یار اس طرح کی باتیں تو رسول اللہ کی مبارک زندگی میں موجود ہیں. اچھا جی. ہاں جی. تیری ماں تجھے روئے، یہ محاورہ تھا عرب کا. یہ محاورے ہیں. آپ یہاں وہ بات جو محاورے ہیں نا، عرب کے محاورے تو آپ سن کے حیران ہو جائیں گے. یہ محاورے ہیں. اس میں صرف ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ جو محاورہ اگر کوئی ولگر ہے، کوئی بے حیائی پہ مبنی ہے، اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں یہ بے حیائی ہے، تو وہ ہم نہیں کریں گے. باقی جو محاورے ہیں وہ تو محاورے ہیں نا. ہاں جی. آپ کی جو یہ بات ہے نا قلعہ ٹھوکنا ہے، منجی ٹھوک، یہ جو ہم نے کل ڈسکس کی، آپ نے، میری بیگم بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بیگم ہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو مثال جو دیتے ہیں نا یہ ٹھیک ہے. کیوں؟ جب قلعہ ٹھوکیں گے تو ان کو باندھیں گے نا اوپر. جی جی. تو ان کو یہ محاورہ پتہ ہے، آپ کو نہیں پتا. ہاں، منجی ٹھوکنے کا بھی معنی یہی ہے. ہاں، لیکن حدیثوں میں جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کے محاورے آئے ہیں نا، ان کے تو مطلب بھی ٹھیک نہیں بنیں گے آپ کی نظر میں. تیری ماں تجھے روئے، یہ محاورہ بخاری مسلم میں موجود ہے. وہی حق، یہ آپ اوپر سیریز میں بھی دیکھیں. عرب کے لوگ بڑے لڑاکو ٹائپ تھے، ان کے محاورے سارے اس طرح کے ہوتے تھے. سینگ اٹھاؤ اپنا. اب حضرت معاویہ بخاری میں آیا کہ وہ خطبہ دے رہے ہیں کہ جس کو خلافت کی خواہش ہے اپنا سینگ اٹھائے. تو یہ عرب میں محاورے بولے جاتے تھے کہ جس طرح جس کے سینگ ہوتے ہیں وہ دور سے نظر آ جاتا ہے نا، تو وہ اب ایک صحابہ کو یہ کہنا ہے اپنے سینگ اٹھاؤ. اب یہاں میں بات کر دوں، اس لیے میں نے کہا میری زبان بند رہنے دیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ ہم سے زیادہ نرم کوئی بندہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ سافٹ کوئی بندہ نہیں جو اختلافی موضوعات پہ بولتا ہو. اور دوسرا یہ، جب محاورے بولے جاتے ہیں وہ اس وقت میں بولے جاتے ہیں. اگر آپ کسی شخص کی میدان جنگ کی ویڈیو اٹھا کے کہیں کہ یار تیری تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا بھائی یہ میری میدان جنگ کی ویڈیو ہے، میں جو گھر میں آ کے جب روٹی کھا رہا ہوتا ہوں یا بچوں میں جب ان کو قرآن پڑھا رہا ہوتا ہوں اس وقت یہ خون نہیں ٹپک رہا ہوتا. تو یہ منجی جو ٹھوکری ہوتی ہے، یہ قلعہ ٹھوک رہا ہوتا ہے، جو خود بھی درست بات ہے، یہ ایک خاص پیرائے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح کی باتیں قرآن میں بھی ہیں. اے نبی یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فرماؤ اس دن آئے گی جس دن تمہیں آگ پہ تلا جائے گا. اب یہ کسی مہذب دنیا میں کیا گفتگو کا یہ سٹائل پسند کیا جائے گا؟ تو پھر آپ کو بتایا جائے گا بھئی اس کے پیچھے مکی 13 سالہ دعوت ہے جس میں اسی طریقے سے سمجھایا گیا ہے. اور جب کوئی ضد پہ اتر ہے پھر اس کو آخر میں یوں سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے فضل سے میرا دعویٰ ہے کہ میری مثالیں بھی قرآن و سنت سے ہلکی ہیں، میرے گفتگو کرنے کا سٹائل بھی قرآن و سنت کی سختی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. لیکن اب چونکہ لوگوں نے قرآن و سنت نہیں پڑھا ہوا تو میرے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں. اور میں پھر دیکھیں ان ساری چیزوں کی وجہ سے پھر میں ایک ایک چیز کھول کے بیان کرتا ہوں. جب میں کھول کے بیان کرتا ہوں پھر آگے معاملات بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا کر دیا، یار یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہ لکھا ہوا ہے قرآن و سنت میں. کیونکہ آپ کو تو بتایا گیا کہ دین وہ ہے جو غامدی صاحب یا طارق جمیل صاحب سکھا رہے ہیں. یہ دین نہیں ہے بھائی، یہ دین ان کا دین ہے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام بالکل کلیئر کٹ ہے. نبی اسلام کی بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں جھانکے اور آپ اس کی آنکھ نکال دیں تو آپ پہ کوئی تاوان نہیں ہے. تو میں نکال دوں تو آپ نے کہنا کتنا بد اخلاق مذہب ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 3 بار دستک دے، جواب ملے نہ ملے آپ نے واپس چلے جانا ہے. یعنی آپ یہ بھی پابند نہیں کہ اپنے آنے والے کو یہ بتائیں میں اندر ہوں یا نہیں. آج کی مہذب دنیا میں تو یار اس نے 3 پہلے دے، کم از کم اسے یہ تو بتاؤ کہ بندہ گھر نہیں ہے. لیکن نبی اسلام کہتے ہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے اخلاق تو یہ ہے کہ بتایا جائے، رسول اللہ کے اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کے بھی پابند نہیں ہیں. تو میں سینکڑوں باتیں ایسے قرآن و سنت سے نکالوں گا جو آپ کی نظر میں انتہائی گمراہ کن، انتہائی بد اخلاقی پہ، انتہائی بے دینیت ہے، حالانکہ وہ عین اسلام ہے. چونکہ ہم اب اسلام اس کو سمجھ بیٹھے ہوئے اس لیے ہمیں وہ چیزیں. اچھا گورا جب اسٹریٹ فارورڈ ہوتا ہے نا،
اس کو لوگ کہنا دیکھو جی بالکل سیدھی گل کرتے جی منہ تے. آپ کسی کا اسٹریٹ فارورڈ ہو رہے ہیں سر, میں ادھر سے کسی کہتا ہوں بھائی آپ کا سوال ہو گیا آپ جائیں. یہ قرآن میں بھی آیا ہے کہ جب مجلس کا قاعدہ نا تو ختم کیا کرو, یہ کہ تماشا لگا کے بیٹھے رہتے ہو. اب یہاں ہم کسی کو کہتے ہیں یار آپ جائیں بس مجلس ختم ہو گئی, وہ کہتا ہے بدتمیزی کر دی. انہوں میں کہنا ایک غریب اتو بدتمیز, ایک بے دین بے مذہب بے قرآن بے حدیث اتو میرے نال آگے لڑتے ہیں. تو میں کلا پڑھا لکھا بندہ کتنے جاواں, ٹھیک ہو تو جاؤ, ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ.